بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سے پہلے سبق میں ہم نے ایک حدیث کا ترجمہ کیا جس میں یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انما الاعمال بالنیات وانما لامرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى دنیا يصيبها او الى امرأة ينكحها فهجرته الى ما هاجر الیہ۔ اس حدیث پاک کو امام بخاری نے اپنی کتاب کے شروع میں رکھا۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ امام بخاری نے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو لکھا لیکن خطبہ نہیں لکھا، تو محدثین نے فرمایا کہ خطبہ اس لیے نہیں لکھا الگ سے کہ امام بخاری نے جو حدیث سب سے پہلے ذکر کی ہے اس میں سند میں یہ ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے منبر نبوی پر کھڑے ہو کر خطبے میں یہ حدیث پڑھی۔ تو اس سے یہ سمجھ میں آیا کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے خطبے میں حدیث کو پڑھا، تو گویا کہ یہ حدیث ہی خطبے کے درجے میں ہے۔ امام بخاری نے اس کو خطبے کے طور پر اس باب کے شروع میں اس کو ذکر کر دیا، اور خطبے میں اللہ کی حمد ہی ہوتی ہے، اس لیے امام بخاری نے خطبے کے طور پر اس حدیث کو ذکر کر دیا۔ اور ایک وجہ محدثین نے یہ بھی ذکر کی کہ تمام تر اعمال کا مدار، بلکہ اکثر اعمال کی صحت کا مدار اور کچھ اعمال کی ثواب کا مدار وہ نیت پر ہے۔ اگر نیت کر لی ہے تو کچھ افعال اور اعمال ایسے ہیں کہ جو نیت سے معرض وجود میں آتے ہیں، اور اگرچہ کچھ افعال ایسے بھی ہیں جو بغیر نیت کے بھی معرض وجود میں آ جاتے ہیں۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ثواب کا مگر مدار وہ نیتوں ہی پر ہے، اس لیے امام بخاری نے سب سے پہلے نیت والی حدیث کو رکھ دیا، کیونکہ امام بخاری اپنی اس کتاب میں احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان کریں گے تو اشارہ کرنا ہے اس بات کی طرف کہ نیت تمام تر مشروعات و مباحات اور تمام تر اعمال کا مدار ہے۔ تو انہی اعمال اور انہی مباح امور اور مستحب امور سے یہ احادیث کریمہ کی جمع و ترتیب ہے، لہذا یہ امر بھی ایسا ہے کہ اشارہ کرنا ہے کہ اللہ رب العزت کہ رضا کے لیے اور اس کے رسول کی رضا کے لیے وہ احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جمع فرما رہے ہیں۔ اللہ رب العزت اس میں جو خلوص نیت ہے اس کو آخر تک قائم فرمائے، اس کی طرف بھی اشارہ ہے۔ اس حدیث پاک کے اندر لفظ تھا فمن کانت ہجرتہ الی دنیا یصیبها او الی امرأۃ ینکحها فہجرتہ الی ما ہاجر الیہ، جس کی ہجرت دنیا کی طرف ہو، یصیبها جس دنیا کو وہ حاصل کرنا چاہتا ہو، دنیا حاصل کرنے کی جس کی ہجرت نیت ہو، یا کسی عورت سے نکاح کرنے کی نیت ہو، تو اس کی ہجرت اسی کی طرف ہے جس کی طرف اس نے ہجرت کی۔ یعنی مطلب یہ ہے اگر کسی شخص نے
ہجرت اللہ رب العزت کی رضا کے لیے دارالحرب سے دارالاسلام کی جانب کی، تو اس ہجرت میں دو پہلو ہیں۔ ایک تو پہلو یہ ہے کہ آدمی نے ہجرت کی اور وہ ہجرت اللہ اور اس کے رضا کے لیے کی، دین کے تحفظ و بقا کے لیے کی، تو وہ ہجرت اللہ ہے۔ اور اگر کسی شخص نے ہجرت نکاح کی خاطر کی یا مال حاصل کرنے کی خاطر کی، تو اب اس شخص نے ہجرت کی تو یہ ہجرت تو ہو جائے گی، لیکن ہجرت اللہ کا جو ثواب ہے وہ ہجرت اللہ کا ثواب اسے حاصل نہیں ہوگا۔ در حقیقت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے پہلے دو ہجرتیں مکہ مکرمہ سے حبشہ کی جانب ہوئیں، پھر تیسری ہجرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر بن خطاب، حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر بن خطاب اور حضرت عثمان غنی، حضرت سلمان فارسی رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ساتھ میں سرکار نے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت فرمائی۔ یہ اسلام میں تیسری ہجرت تھی۔ پھر جب سرکار مدینہ منورہ ہجرت فرما کر تشریف جب لے گئے تو اس کے بعد عام مسلمانوں کی بھی ہجرت مکہ شریف سے مدینہ شریف کی طرف ہوئی، تو کل اسلام کے اندر یہ 4 ہجرتیں ہیں۔ بیٹا ہجرت کہتے ہیں دارالحرب سے دارالاسلام کی طرف منتقل ہو جانا، دین اور اسلام کے تحفظ اور بقا کے لیے اور فتنے سے بچنے کے لیے، اس کا نام ہجرت ہے۔ اس ہجرت پر ثواب حاصل ہوتا ہے۔ اگر اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان نے فتاوی رضویہ میں ارشاد فرمایا کہ ہجرت 2 طرح کی ہوتی ہے، ایک ہجرت خاص اور ایک ہجرت عام۔ ہجرت عام کا مطلب یہ ہے کہ عام لوگ اگر ستائے جا رہے ہوں، ان کے دین اور ان کے ایمان کو خطرہ ہو، تو ایسے وقت میں عام لوگوں کو دارالحرب سے دارالاسلام کی طرف ہجرت کرنا یہ فرض ہے تاکہ ان کا دین باقی رہے۔ تو اب اسی طریقے سے سرکار کے ہجرت فرمانے کے بعد بہت سارے مسلمانوں نے مکہ شریف سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت فرمائی۔ ان ہجرت کرنے والوں میں ایک ہجرت کرنے والے وہ صاحب بھی تھے جنہیں مدینہ طیبہ میں ام قیس نام کی ایک عورت سے نکاح کرنا تھا۔ تو ان کا مقصد ام قیس نام کی عورت سے نکاح کرنا تھا، یہ دل میں ارادہ کر کے انہوں نے ہجرت کی۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے عالم ما کان و ما یکون بنایا، دلوں کے احوال پر مطلع فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دل کے احوال کو جان لیا اور ارشاد فرمایا کہ فمن کانت ہجرتہ الی دنیا یصیبھا او الی امرأۃ ینکحھا فہجرتہ الی ما ہاجر الیہ۔ سرکار نے ان کے دل کی بات کو بیان فرما دیا اور نام اس لیے ظاہر نہیں فرمایا کہ کہیں رسوائی نہ ہو، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو لوگوں کو رسوا کرنے کے لیے نہیں آئے ہیں بلکہ لوگوں کو عزت بخشنے کے لیے آئے ہیں۔ اس لیے سرکار نے نام تو ذکر نہیں فرمایا، لیکن دل کی کیفیت کو سرکار نے بیان فرما دیا۔ یہ بین اور واضح دلیل ہے اس بات پر کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے دلی احوال پر بھی اللہ رب العزت کی عطا سے مطلع ہیں۔ تو جنہوں نے نیت کی ام قیس سے نکاح کرنے کی،
اور اس نیت سے ہجرت کی سرکار نے اس کو بیان کر دیا۔ لوگ کہتے ہیں کہ علم نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ نبی کو علم غیب ہے، بخاری میں دکھاؤ، تو بخاری کی پہلی حدیث ہی میں دیکھ لو، پہلی حدیث ہی میں معلوم ہوتا ہے کہ سرکار کو ان کے دل کے احوال پر اطلاع تھی، سرکار مطلع تھے، اس لیے نبی کریم نے یہ ارشاد فرمایا۔ لیکن نام ذکر نہیں کہ یاد رکھنا، کیونکہ آپ رحمت للعالمین ہیں، آپ تو لوگوں کو عزت بخشنے کے لیے آئے ہیں، آپ تو لوگوں کو ظلمت سے نور کی طرف نکالنے کے لیے آئے ہیں، آپ تو لوگوں کو گمراہی سے ہدایت کی طرف لانے کے لیے آئے ہیں، آپ کسی کو رسوا کرنے کے لیے نہیں آئے ہیں۔ لیکن مقصد پورا ہو گیا، سرکار نے بیان فرما دیا، سمجھنے والے نے سمجھ لیا کہ میری ہجرت کس نیت سے تھی، اس کو درس حاصل ہو گیا۔ یہ تھا سرکار کا اخلاق کریمانہ۔ ہجرت فرمایا سرکار نے فمن کانت ہجرتہ الی دنیا، یہ بیٹا دنیا یہ فعلا کے وزن پر دنوا تھا اصل میں، یہاں پر واو کو یا سے بدل کر یہ دنون سے بنا ہے، واو کو یا سے بدل دیا ہے، دنیا ہو گیا ہے۔ سرکار نے اب ایک اگلی حدیث پڑھتے ہیں۔ حدثنا عبداللہ ابن یوسف قال اخبرنا مالک عن ہشام ابن عروۃ عن ابیہ عن عائشہ ام المؤمنین رضی اللہ عنہا ان الحارث بن ہشام سأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ کیف یأتیک الوحی، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احیانا یأتینی۔ آنے والی اس حدیث پاک میں اسی کا ذکر ہے، اور جو عنوان باب تھا اس باب سے مناسبت اور مطابقت بھی بالکل ظاہر ہے، کیونکہ عنوان باب تھا کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اللہ کی جانب سے وحی اور پیغام کا آغاز کیسے ہوا تھا، اس کی کیفیت کیا تھی، اس کا طریقہ کیا تھا۔ تو حدیث پاک کے اندر یہاں پر دو طریقے وحی کے بیان کیے گئے ہیں۔ ایک تو طریقہ یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب وحی نازل ہوتی تھی تو کبھی کبھی یہ ہوتا تھا کہ ایک گھنٹی جو بجتی ہے تو گھنٹی کی جو گھنگھناہٹ ہوتی ہے، جو ایک آواز ہوتی ہے، اس آواز کی طرح سرکار کو آواز آتی تھی۔ اب اس آواز کو سمجھنا، اس کو محفوظ کرنا، کیا پیغام الہی ہے اس میں، اس کو یاد کرنا، یہ ایک بتقاضۂ انسانیت ایک مشکل امر تھا، جس کی بنا پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں ہے کہ یہ وحی کا وہ طریقہ ہے کہ جو تمام طریقوں میں مشکل تر ہے۔ لیکن میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس گھنگھناہٹ کی آواز سے بھی پیغام الہی کو سمجھتے تھے۔ اور ایک طریقہ یہ بھی بتایا گیا ہے اس میں حدیث پاک کے اندر کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کبھی حضرت جبریل علیہ السلام انسانی شکل میں بھی آتے تھے، اور انسانی شکل میں آنے کے بعد سرکار کو اللہ کا پیغام پہنچاتے تھے، وحی پہنچاتے تھے۔ اب انسانی شکل میں آنے کے بعد انسانی آواز میں، انسانی طور طریقے سے بات چیت کرتے تھے اور پیغام الہی پہنچاتے تھے، تو اس کا سمجھنا پہلے کے مقابل نہایت آسان تھا۔ اس لیے نبی کریم نے پہلے والے طریقے کو سب سے مشکل تر بیان فرمایا، کہا کہ سب سے مشکل تر تھا۔ اب
اس حدیث پاک کو ترجمۃ الباب سے مناسبت بالکل ظاہر ہے، سب لوگ سمجھ رہے ہیں کہ اس حدیث پاک کے اندر آغاز وحی کا ہی ذکر ہے، تو ترجمۃ الباب سے حدیث پاک کو مطابقت ہے، بالکل ظاہر ہے۔ اب حدیث پاک کا تھوڑا ترجمہ کرتے ہیں، پھر الفاظ کی تھوڑی تشریح کرتے ہیں۔ حدثنا عبداللہ ابن یوسف، امام بخاری فرماتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی عبداللہ ابن یوسف نے، قال انہوں نے کہا، اخبرنا مالک عن ہشام ابن عروہ، ہمیں خبر دی امام مالک نے، وہ روایت کرتے ہیں ہشام ابن عروہ سے، اور وہ روایت کرتے ہیں عن ابی، اپنے والد ہشام سے، وہ روایت کرتے ہیں عن عائشہ، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے۔ اب اس سند کے اندر آپ غور کیجئے، سب سے پہلا لفظ امام بخاری نے فرمایا حدثنا، دوسرا لفظ فرمایا کہ اخبرنا، اور پھر اس کے بعد عن ہشام عن عروہ، اس طریقے سے عن ہشام ابن عروہ عن ابی، اس طریقے سے ذکر کیا۔ یعنی یہ اس بات کی طرف اشارہ کرنا ہے بیٹا، عن یعنی حدیث معنعن جو ہوتی ہے، جو عن فلاں کے ذریعے سے مروی ہوتی ہے، اس حدیث معنعن میں یہ یقین نہیں ہوتا ہے کہ راوی کی اپنے شیخ سے ملاقات ثابت ہے، راوی نے اپنے شیخ ہی سے اس کو سنا ہے، یہ یقینی نہیں ہوتا ہے۔ اس کے برخلاف لفظ اخبرہ اگر استعمال ہو، لفظ حدثہ استعمال ہو، لفظ انباء استعمال ہو، یہ سارے الفاظ اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ راوی نے اپنے شیخ سے روایت کی ہے، اس طور سے کہ اس نے اس سے سنا ہے۔ اور امام بخاری علیہ رحمت و رضوان نے یہ بھی ایک جگہ ذکر فرمایا ہے کہ وہ حدیث جو کہ معنعن ہو، یعنی عن فلاں کے ذریعے سے، لفظ عن کے ذریعے سے مروی ہو، اور راوی مدلس نہ ہو، تو راوی غیر مدلس جو تدلیس نہ کرتا ہو، جو اپنے شیخ کو چھوڑ کر دوسرے شیخ کی طرف، اپنے شیخ کو ذکر نہ کر کے دوسری شیخ کی طرف اسناد نہ کرتا ہو، ایسا راوی اگر عن کے ذریعے سے بھی حدیث کی روایت کرتا ہے تو وہ روایت معنعن بھی اتصال پر دلالت کرتی ہے۔ اب یہاں پر امام بخاری نے جو سند پیش کی، اس سند میں تینوں طرح کے لفظ موجود ہیں، لیکن پہلے دونوں جو لفظ ہیں حدثنا اور اخبرنا، وہ اتصال پر دلالت کرتے ہیں بلا شبہ سب کے نزدیک، اور عن فلاں والے الفاظ جو ہیں یہ اس صورت میں اتصال پر دلالت کرتے ہیں، سماع پر دلالت کرتے ہیں کہ جبکہ راوی غیر مدلس ہو۔ فرماتے ہیں حدثنا عبداللہ ابن یوسف، ہم سے حدیث بیان کی عبداللہ ابن یوسف نے، قال انہوں نے کہا، اخبرنا مالک عن ہشام ابن عروہ، ہمیں خبر دی مالک نے، وہ روایت کرتے ہیں ہشام ابن عروہ سے، وہ روایت کرتے ہیں اپنے والد ہشام سے، وہ روایت کرتے ہیں عن عائشہ، حضرت عائشہ سے، ام المؤمنین، جو کہ ام المؤمنین ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، عائشہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں۔ یہاں پر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ وہ شخصیت ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں اس وقت آئی تھیں جب ان کی عمر تقریباً 7 سال کی تھی یا 6 سال کی تھی۔ 6 سال کی جب عمر تھی تو آپ کا نکاح سرکار سے ہوا، اور یہ من جانب اللہ آپ کا نکاح تھا، جیسے کہ کتاب النکاح میں امام بخاری نے روایتیں ذکر کی ہیں، اور روایتوں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ سرکار کو حضرت عائشہ کی صورت سرکار کو پہلے سے دکھا دی گئی، اور حضرت جبریل نے آ کر فرمایا کہ یا رسول اللہ یہ آپ کی بیوی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر جب 6 سال کی تھی تو اس وقت آپ کا نکاح ہوا، اور جب آپ کی عمر 9 سال کی ہو گئی
تب آپ کی رخصتی سرکار کی طرف ہوئی، تب سرکار نے ان کے ساتھ زفاف فرمایا۔ اب کوئی کہنے والا یہ کہتا ہے کہ حضرت عائشہ اتنی چھوٹی تھیں، ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی کم عمر میں نکاح کیسے کر لیا، اور اتنی چھوٹی بچی نکاح کے لائق نہیں ہوتی ہے۔ تو وہ کہنے والوں کی نا سمجھی اور کوتا اندیشی ہے، ورنہ تو یہاں حالات کے پیش نظر آپ دیکھیے، ہندوستان میں ہمارے یہاں پر ایک 6 سال کا بچہ بہت ہی باشعور نہیں ہوتا ہے، لیکن عرب میں جو چیزیں ہم یہاں پر بطور مزہ اور بطور لذت کھاتے ہیں، وہ چیزیں عرب کے اندر بطور تغذی کھائی جاتی ہیں۔ اس لیے وہاں کا نشو و نما اور وہاں کی پرورش کچھ الگ ہے دوسرے ملکوں کے مقابل۔ اس لیے وہاں کے جو بچے ہیں وہ 6 سال کے بچے اتنے بڑے لگتے ہیں جیسے کہ ہمارے یہاں پر 10 یا 12 سال کے بچے۔ تو ان کی پرورش اچھی تھی، ڈیل ڈول اور جسمانی نشو و نما اچھا تھا، اس لیے عمر سے نہیں بلکہ جسم کے ڈیل ڈول کی وجہ سے نکاح کے لائق لڑکی ہوتی ہے۔ اب اگر لڑکی اتنی بڑی ہے، اس کا ڈیل ڈول ایسا ہے، جسمانی ساخت ایسی ہے کہ وہ ہمارے ہندوستانی معاشرے میں 15 یا 16 سال کی عمر کی لڑکی کے برابر لگے، اگرچہ وہ عمر میں 9 سال کی ہو، تو پھر جب اتنی بڑی ہے تو وہ لائق جماع بھی ہے اور لائق نکاح ہے۔ تو اسی وجہ سے وہاں کے عرف اور وہاں کی عادت اور وہاں کی نشو و نما کو دیکھتے ہوئے وہاں پر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے 6 سال کی عمر میں ہوا، اور جب آپ کا جسم اس لائق ہوا کہ آپ ڈیل ڈول میں ایک بڑی نظر آئیں اور حقوق زوجیت ادا کرنے پر قادر ہو سکیں، تو اس کے بعد 9 سال کی عمر میں آپ کی رخصتی ہوئی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ امہات المومنین سے وہ ہیں کہ جن سے سرکار نے نکاح حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے عنہا کے وصال کے بعد سرکار نے ان سے نکاح فرمایا، اور آپ سرکار کی زوجیت میں 18 سال کی عمر تک رہی، یعنی سرکار کے وصال کے وقت میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر 18 سال تھی۔ آپ کی کوئی اولاد تو نہیں تھی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بھی آپ کی کنیت ام سے رکھی تھی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ امہات المومنین سے وہ ہیں جنہوں نے یہ وصیت کی تھی کہ میرا جب وصال ہو تو مجھے جنت البقیع میں دیگر امہات المومنین کے بغل میں دفن کیا جائے۔ ایسا ہی ہوا کہ جب آپ کا وصال ہوا تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے غالباً آپ کا جنازہ پڑھایا اور آپ کو جنت البقیع میں دفن کیا گیا۔ جنت البقیع یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارکہ جو ہے، اس روضہ مبارکہ میں سرکار کے قدم مبارک جس جہت میں ہے ٹھیک اسی کے سامنے جنت البقیع ہے، تھوڑے سے فاصلے پر۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے ان الحارث ابن ہشام سأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ حارث ابن ہشام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا۔ یہ حارث ابن ہشام یہ ابو جہل کے بھائی ہیں۔ انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، کیا پوچھا؟ فقال یا رسول اللہ، تو انہوں نے پوچھتے ہوئے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
کیف یأتیک الوحی، آپ کی بارگاہ میں وحی کیسے آتی ہے، اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے، اس کا طریقہ کیا ہوتا ہے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو سرکار نے ارشاد فرمایا طریقہ بیان کرتے ہوئے، احیانا یأتینی مثل سلسلۃ الجرس، کبھی کبھی، احیانا کا معنی کبھی کبھی، احیانا کبھی کبھی وحی میرے پاس آتی ہے، اتا یاتی آنا، کبھی کبھی میرے پاس وحی آتی ہے، مثل سلسلۃ الجرس، جرس کا معنی ہوتا ہے گھنٹی، گھنٹی یعنی جو جانوروں کے گلے میں گھنٹی باندھ دی جاتی ہے وہ گھنٹی جرس کہلاتی ہے۔ سلسلہ کہتے ہیں گھن گھناہٹ کو۔ فرماتے ہیں سرکار احیانا یأتینی مثل سلسلۃ الجرس، کبھی کبھی وحی میرے پاس گھنٹی کی گھن گھناہٹ کی طرح آتی ہے۔ تو مثل سلسلۃ الجرس، یہ یأتینی کے اندر جو ہوا ضمیر مستتر ہے جو کہ وحی کی جانب لوٹ رہی ہے ضمیر، اس سے یا تو حال واقع ہے، حالیت کی بنا پر مثلا یہ منصوب ہے، یا یہ کہ یہ مفعول مطلق کی صفت واقع ہے، مصدر کی صفت واقع ہے، اور اصل عبارت یہ ہوگی احیانا یأتینی اتیانا مثل سلسلۃ الجرس۔ تو اس صورت میں یہ مفعول مطلق ہونے کی بنا پر منصوب ہے۔ سرکار نے فرمایا کبھی گھنٹی کی گھن گھناہٹ کی طرح میرے پاس وحی آتی، وَهُوَ أَشَدُّهُ عَلَيَّ، اور یہ وحی کے طریقوں میں سب سے مشکل تر میرے اوپر طریقہ تھا۔ فَيُفْصَمُ عَنِّي، پھر یہ کیفیت مجھ سے دور ہو جاتی تھی، دور کر دی جاتی تھی، اور اس کو یفصم معروف بھی پڑھ سکتے ہیں، تو معنی ہوگا کہ پھر یہ کیفیت میں مجھ سے دور ہو جاتی۔ وقد وعیت عنہ، جب یہ دور ہوتی تھی تو دور ہونے سے پہلے ہی میں اس کو یاد کر لیتا تھا، یاد مجھے ہو چکی ہوتی تھی۔ وعا یعی وعین، اس کا معنی کسی چیز کو محفوظ کر لینا اور یاد کر لینا۔ تو یہاں پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صیغہ ماضی فرمایا کہ وقد وعیت عنہ، عنہ کی ضمیر کا مرجع ملک ہے کہ فرشتہ جو وحی لے کر آتا تھا، کہ جو وحی سلسلۃ الجرس کے طرح مجھے سنائی دیتی تھی، میں اس فرشتے سے اس بات کو یاد کر لیتا تھا۔ یہاں پر وعیت صیغہ ماضی ہے، اس سے اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ گھن گھناہٹ کی کیفیت ختم نہیں ہوتی تھی، اس سے پہلے ہی میں اس کو محفوظ کر لیتا تھا، یاد کر لیتا تھا۔ فرماتے ہیں وقد وعیت عنہ ما قال، میں فرشتے سے وہ سب یاد کر چکا ہوتا تھا جو وہ اس نے کہا تھا۔ وَأَحْيَانًا يَتَمَثَّلُ لِلْمَلَكِ، اور کبھی کبھی فرشتہ میرے لیے انسانی شکل میں رجلاً، ایک شکل، ان مرد کی شکل میں حاضر ہوتا تھا، متمثل ہوتا تھا یعنی متشکل ہوتا تھا، اس کی شکل میں حاضر ہوتا تھا۔ ایک روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت جبریل آئے، تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے بھی راوی ہیں جس کو حدیث جبریل کہا جاتا ہے۔ اس میں یہ ہے کہ امام مسلم نے ذکر کیا ہے کہ امام حضرت جبریل علیہ السلام سرکار کی بارگاہ میں جو انسانی شکل میں آتے تھے، تو فرمایا کہ زیادہ تر سرکار کی بارگاہ میں انسانی شکل میں جب تشریف لاتے تھے تو آپ دحیہ کلبی، ایک صحابی رسول ہیں، ان کی شکل میں آتے تھے۔ انسانی شکل کا مطلب ایک روایت کے مطابق دحیہ کلبی کی شکل میں آتے تھے۔ دحیہ کلبی کی شکل میں آنے کا مطلب بیٹا یہ ہرگز نہیں ہے کہ حقیقتاً دحیہ کلبی کی شکل ہی ہوتی تھی۔ اب اگر دحیہ کلبی کی شکل ہوتی تو ایسی صورت میں اس حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہے کہ ہم میں سے کوئی اس شخص کو جانتا نہیں تھا، پہچانتا نہیں تھا۔ اب اگر دحیہ کلبی کی شکل میں واقعی آ رہے ہیں تو مجھے بتاؤ کون سا صحابی رسول ایسا ہوتا جو پہچان نہیں لیتا۔ اس سے
یہ معلوم ہوتا ہے کہ دحیہ کلبی کے ناک و نقشہ جو صورت ہے اس صورت میں نہیں آتے تھے، بلکہ رنگ جو ہے، خوبصورتی جو ہے، اس خوبصورتی کی طرح حضرت جبریل جب انسانی شکل میں آتے تھے تو ویسے ہی خوبصورت ہوتے تھے، جیسے کہ علامہ ملا علی قاری علیہ رحمت و رضوان نے مرقات المفاتیح میں یہی بیان فرمایا کہ اگر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جبریل آئے اور دحیہ کلبی کی صورت ہی میں آئے تب تو صحابہ اکرام ضرور پہچان لیتے، لیکن حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فرمانا کہ ہم میں سے کوئی اس کو نہیں پہچانتا تھا، تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ملا علی قاری فرماتے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت دحیہ کلبی کی شکل میں آنے کا مطلب یہ ہے کہ ویسے ہی خوبصورت ہوتے تھے جیسے کہ حضرت دحیہ کلبی صحابہ کرام میں نہایت خوبصورت تھے، یہ مراد ہے۔ اور یہ بھی تو ممکن ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام انسانی شکل میں جب آتے تھے تو کبھی تو دحیہ کلبی کی صورت میں آتے تھے، اس وقت صحابہ کرام پہچان لیتے ہوں، اور کبھی دحیہ کلبی کی شکل میں نہیں کسی اور شکل میں انسانی شکل میں آتے تھے جس کی بنا پر صحابہ کرام نہیں پہچان پاتے۔ لہذا حدیث جبریل میں جو یہ ذکر ہے حضرت عمر بن خطاب کا، جو یہ فرمان ہے کہ ہم میں سے کوئی انہیں نہیں جانتا، تو اس وقت ہو سکتا ہے دحیہ کلبی کی شکل میں نہ آئے ہوں اور اس وقت کسی دوسرے انسان کی شکل میں آئے ہوں جس کو صحابہ کرام نہیں جانتے تھے۔ بہرحال احتمال اس بات کا بھی ہے۔ فرماتے ہیں کہ وَأَحْيَانًا يَتَمَثَّلُ لِلْمَلَكِ رَجُلًا، کبھی کبھی فرشتہ ان مرد کی شکل میں میرے پاس آتا، فَيُكَلِّمُنِي، تو وہ مجھ سے بات کرتا، یعنی وحی الہی کو میرے سامنے بیان فرماتا۔ فَأَعِي وَعَيَعِي، وعین کا معنی یاد کرنا، فَأَعِي ما یقول، تو میں اسے یاد کر لیتا جو وہ کہتا تھا۔ اب یہاں پر دیکھیے لفظ فَأَعِي ہے صیغہ مضارع کے ساتھ، جبکہ اس سے پہلے سرکار نے بیان فرمایا تو فرمایا وَعَيْتُ عَنْهُ صیغہ ماضی کے ساتھ۔ یہ کیسے وہاں پر صیغہ ماضی اور یہاں پر صیغہ مضارع؟ تو اس کی وجہ میں نے اس وجہ کی طرف اس سے پہلے اشارہ کر دیا، چونکہ وہاں پر جو وحی آتی تھی وہ گھنٹے کے یا گھنٹی کی گھن گھناہٹ اور آواز میں آتی تھی، تو یہ ممکن تھا کہ آواز ختم نہ ہو اور اس میں جو کچھ بھی پیغام الہی ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پہلے ہی ختم ہونے سے پہلے ہی اسے یاد کر لیتے ہیں، تو اس لیے وہاں پر ماضی کا صیغہ سرکار نے بیان فرمایا، اور یہاں پر انسانی شکل میں آ رہے ہیں، فرشتہ آ رہا ہے اور پھر وہ انسان کی طرح بول رہا ہے، تو جب تک بات پوری نہیں کر لے گا اس وقت تک پوری بات بھی سمجھ میں نہیں آئے گی۔ اس لیے یہاں پر یہ ہے کہ جب حضرت جبریل پوری بات کر لیتے تھے تو سرکار پوری بات کو یاد فرما لیتے تھے، اس لیے یہاں پر صیغہ مضارع سرکار نے ذکر فرمایا۔ فَأَعِي مَا یقول، تو فرشتہ جو کہتا تھا اسے میں یاد کرتا۔ قالت عائشہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، یہی وہ عائشہ ہیں جن سے تقریباً 22,000 سے زیادہ احادیث مروی ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، اور حضرت عائشہ کی ذات وہ ہے کہ سرکار کے وصال فرمانے کے بعد، بلکہ بہت ساری عورتیں سرکار کی زندگی ہی میں حضرت عائشہ کی طرف مسائل میں رجوع کرتی تھیں، اور سرکار کے وصال فرمانے کے بعد بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ کرام نے بھی مسائل میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی طرف رجوع فرمایا ہے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک امہات المومنین میں وہ ہیں کہ جو نہایت علمی شخصیت ہیں، کہ جن کی علم کی بنا پر فتاوی اور استفتاء میں صحابہ کرام بھی جن کی طرف رجوع کرتے تھے۔ قالت عائشہ، حضرت عائشہ نے فرمایا، وَلَقَدْ رَأَيْتُهُ يَنزِلُ عَلَيْهِ الْوَحْيُ
فی الیوم الشدید البرد۔ حضرت امام بخاری حضرت عائشہ کے ایک قول کو ذکر کر رہے ہیں، اس سے مقصود ہے در حقیقت سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کی توضیح کرنا جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَهُوَ أَشَدُّهُ عَلَيَّ، یہ طریقہ میرے اوپر سب سے مشکل تر تھا۔ کیسا مشکل تر تھا، کتنا مشکل تھا؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے اس فرمان سے اس کی توضیح ہو جاتی ہے۔ فرماتی ہیں حضرت عائشہ نے فرمایا لقد رأیتہ ینزل علیہ الوحی فی الیوم الشدید البرد، میں نے دیکھا کہ سرکار پر وحی نازل ہوتی تھی سخت ٹھنڈک کے دن میں۔ تو ٹھنڈک کے دن میں بیٹا کسی کو پسینہ نہیں آتا ہے، سخت ٹھنڈک کے دن میں پسینہ کہاں آتا ہے؟ لیکن حضرت عائشہ کہ اس فرمان سے یہ معلوم ہو جائے گا کہ سرکار پر جب وحی نازل ہوتی تھی تو کتنی مشکل ترین تھا اس کا سمجھنا، کتنا مشکل ترین تھا، کہ اس سے معلوم ہو جائے گا کہ فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا سرکار پر وحی سخت ٹھنڈک کے دن میں نازل ہوتی تھی فَيَفْصِمُ عَنْهُ، تو وہ وحی کی کیفیت سرکار سے جدا ہوتی تھی، یا فَيُفْصَمُ مجہول پڑھیں فَيُفْصَمُ عَنْهُ، تو سرکار سے وہ کیفیت جب ختم ہوتی تھی تو ختم ہونے سے پہلے حال کیا ہوتا تھا؟ حضرت عائشہ فرماتی ہے وَأَنَّ جَبِينَهُ لَيَتَفَصَّدُ عَرْقًا، یقیناً اِنَّا دیکھیں تشدید کے ساتھ، یہاں پر تاکید فرمایا وَإِنَّ جَبِينَهُ، جبین بے معنی پیشانی، یہ حال ہوتا تھا ٹھنڈک کے دن میں بھی، یہ حال ہوتا تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جبین مبارک، پیشانی مبارک لیتفصد عرقا، پسینہ بہاتی تھی، یعنی سرکار کے جبین مبارک سے پسینے کے قطرات ٹپکتے تھے ٹھنڈک کے موسم میں۔ اب اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وحی کا نزول جب ہوتا تھا سلسلۃ الجرس کی شکل میں تو اس وقت یہ کتنا مشکل امر تھا، تو اس سے سمجھ میں آ جاتا تھا کہ ٹھنڈک کے دن میں وہ نبی جن کے سامنے بڑے بڑی قوت اور طاقت والے بھی ہمت ہار جائیں، اس نبی کو بھی، اس نبی کے پیشانی سے بھی پسینہ ٹپکتا تھا۔ اور وحی کے نزول میں اتنی پریشانی، جلال و اللہ رب العزت کا جلال اور ہیبت اس طرح سے طاری ہوتی تھی کہ پسینہ ٹپک جاتا تھا۔ اور کیوں نہ ہو، ایسا کیوں؟ یہ تو سرکار کی ذات ہے جو اس کو برداشت کرتی تھی، ورنہ تو یہ وہ بوجھ تھا کہ قرآن نے ارشاد فرمایا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، کہ اگر ہم اس قرآن کو پہاڑ پر نازل کر دیتے تو پہاڑ بھی پارا پارا ہو جاتا، ریزہ ریزہ ہو جاتا اللہ کے خوف سے۔ تو قرآن اور کلام الہی میں خشیت الہی کا وہ بوجھ ہے کہ پہاڑ بھی پارا پارا ہو جاتا، لیکن قلب مصطفیٰ کی یہ قوت ہے، طاقت ہے کہ اس کو برداشت کرتی، اور ایسا برداشت کیا کہ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اتنا آسان فرما دیا کہ آج ہمارے قوم کے بچوں کے دلوں پر قرآن اتر جاتا ہے، قرآن سما جاتا ہے، یاد ہو جاتا ہے، اور اس کا یاد کرنا اتنا آسان ہے کہ قرآن نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے قرآن کو آسان کر دیا ہے۔ یہ آسانی نبی کے صدقے میں ہوئی ہے، نبی کے واسطے سے ہوئی ہے، ورنہ یہی قرآن براہ راست کہیں پر اتر جاتا تو وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ وَإِنَّ جَبِينَهُ لَيَتَفَصَّدُ عَرْقًا، بے شک سرکار کی جبین مبارک سے پسینہ ٹپک جاتا تھا، ٹپکنے لگتا تھا۔ یہ حال ہوتا تھا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی نازل ہوتی تھی۔ اس حدیث پاک کا ترجمۃ الباب سے جو تعلق ہے اور اس کی جو مناسبت ہے وہ آپ پر بالکل عیاں ہے، کیونکہ باب اور ترجمۃ الباب یہی تھا
کہ وحی کا آغاز کیسے ہوتا تھا۔ یہاں پر وحی کے آغاز کی کیفیت کو حدیث پاک میں بیان کرتے ہیں۔